अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, और एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं समा मनी हुएत गज़ाल में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली एपिसोड में हमने आपको स्टैंडर्ड इंश्योरेंस के बारे में कई ज़्यादा मालूमात दी, उनके एक रिप्रेजेंटेटिव से मिलवाया, और जाते जाते हमने एक वादा भी किया था कि अगले एपिसोड में तकाफुल के एक रिप्रेजेंटेटिव से आपकी मुलाकात करवाएंगे। जितने भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं, सवालात हैं, उनके जवाबात आपको मिलेंगे। आज उसी वजह से हम आ चुके हैं कतर तकाफुल के CEO मिस्टर कामरान सलीम के पास। तो आइए इनसे जानते हैं कि डिफरेंसेस क्या हैं, क्या क्या और ऐसी टेक्निकल टर्म्स हैं जिसके हमें वाकिफ़ होना चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। एक चीज़ तो मैं बताने भूल गया, बड़े खुश मिजाज आदमी भी हैं, तो बड़ा मज़े आने वाला है आज के डिस्कशन का। तो स्ट्रेट ऑफ द बैट सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इंश्योरेंस में, स्टैंडर्ड इंश्योरेंस में और तकाफुल में क्या फ़र्क है? देखिए, इंश्योरेंस या तकाफुल दोनों में फ़र्क है कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है। इंश्योरेंस है कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट, सेल एंड परचेज कॉन्ट्रैक्ट। तकाफुल है नॉन कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट, तबर्रो कॉन्ट्रैक्ट, अगर तबर्रो है। तो असल में अगर लोग देखते हैं इंश्योरेंस और तकाफुल को एक तरह इसलिए कि उसका ऑब्जेक्टिव एक है, उसका रिजल्ट एक है। ये बात सही है कि दोनों का मौक़िफ़, दोनों का मुद्दा एक ही है कि जनाब रिजल्ट है कवर टू कवर द रिस्क, लेकिन जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ तकाफुल। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ दोबारा, मैंने पहले जो ट्वीट किया कि सेल एंड परचेज है, वहाँ पे वो रिस्क बाय करता है। एक इंश्योर्ड जो है वो पॉलिसी होल्डर है, वो प्रीमियम पे करता है टू बाय कवरेज, और वो कंपनी उसको प्रीमियम लेके उसको प्रोटेक्शन दे देती है। तकाफुल में दो अलग कॉन्सेप्ट हैं। अब तबर्रो की वजह से वो पैसा डोनेट करता है। दो चीज़ें होती हैं वहाँ पे। हमने एक वक्फ का एक इंस्ट्रूमेंट खड़ा किया हुआ है, तो जो फंड प्रोटेक्शन में जाता है वो वक्फ पूल का पार्ट बन जाता है। वक्फ पूल एक अलग एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी है। वो एक शख्सी मिल्कियत है, एक जुडिशियल पर्सन है। वो रिस्क ले भी सकता है, वो क्लेम पे भी कर सकता है, प्रीमियम ले भी सकता है। तो उसका कोई मालिक नहीं है, पॉलिसी होल्डर मालिक नहीं है, कंपनी मालिक नहीं है। कंपनी मुतवल्ली है, ऑपरेटर है उसकी, और उसको एक फिक्स फी के बेस पे उसको ऑपरेट करती है। तो करता क्या है, जो पॉलिसी होल्डर है वो ये इंश्योरेंस को अपने रिस्क को कवर करवाने के लिए, तकाफुल में आने के लिए, वो एक अमाउंट डोनेट करता है, तबर्रो करता है उस पूल के अंदर, उस पूल में चली जाती है, और उसके तहत वो अपने फ्यूचर की कंटिजेंसी को कवर कर लेता है कि अगर मुझे कोई हादसा पेश आया तो ये पूल मेरे हादसे को रिकवर करेगा। जो हादसे के बेस पे जो पूल पे करेगा वो भी तबर्रो होगा। तो ये टू वे तबर्रो है। वन, फर्स्ट तबर्रो किया जो पॉलिसी होल्डर ने टू द वक्फ पूल, ठीक है, और दूसरा तबर्रो इन द केस ऑफ इवेंचुअलिटी वो उसने तबर्रो किया, उस फंड ने उस पॉलिसी होल्डर को। लेकिन सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इंश्योरेंस में भी ऐसे ही होता है, आप एक प्रीमियम लेते हो, वो एक पूल में जाता है, तो फिर वो सारा पूल जो भी किसी को भी डैमेजेस होते हैं पॉलिसी होल्डर को, तो वो उसको कवर करता है। देखिए, इंश्योरेंस में कोई पूल नहीं होता। इंश्योरेंस कंपनी ही अंडरराइट करती है, रिस्क को ओन करती है, इसको वो बाय करती है। यहाँ तकाफुल में रिस्क बाय एंड सेल नहीं होता। ठीक है जी, इसलिए यहाँ पे एक सेपरेट इंस्ट्रूमेंट खड़ा किया गया है वक्फ पूल का। अच्छा, मैं आपको अर्ज ही करूँ, आप अगर सिंपल मिसाल लें, 4 दोस्त अगर ट्रैवल करते हैं और वो ट्रैवल में कहते हैं कि हम कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं एक फंड में, और वो फंड हमारे कंटिजेंसी के लिए मीट करेगा। इमरजेंसी फंड हो गया। अब खुदा ना खास्ता कोई इवेंचुअलिटी होती है रास्ते में, वो उस कोई किसी को बीमारी हो गई, वो उस फंड से पे हो रही है। ये फंड है वक्फ पूल। ठीक है। यहाँ पे अब अगर उस फंड में कमी वाकई होती तो सारे पॉलिसी, वो जो चारों दोस्त थे, दोबारा कंट्रीब्यूट करते उस फंड में अगेन, और अगर फंड बच जाता तो या तो वो, अभी तो वक्फ नहीं है, वो उन्होंने सिर्फ इमरजेंसी के सफर के लिए पैसे को अलग किया था, तो वो फंड वापस 2-3-4 में अगर वो इक्वल शेयर से आया था, इक्वल शेयर वापस हो जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऐड किया गया, क्योंकि ये 4 लोग ही नहीं है, यहाँ तो 400 लोग होंगे, 4 लाख लोग होंगे, 4 मिलियन लोग होंगे, क्योंकि इन डिफरेंट जो लोग होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। तो इसलिए डोनेशन का कॉन्सेप्ट, तकाफुल ऑपरेटर का एक जुडिशियल पर्सन को इंट्रोड्यूस किया गया कि वो उसको ऑपरेट करे मुतवल्ली की हैसियत से, ऑपरेटर की हैसियत से, और कल को उसमें कोई अगर किसी किस्म का डेफिसिट आया तो कर्ज हसन के तौर पे वो दे सके ऑपरेटर उसको। और इसमें अगर कल जब क्लेम्स पे करने के बाद सरप्लस बच जाता है तो वो सरप्लस भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है फ्रॉम दैट वक्फ पूल टू द पॉलिसी होल्डर्स। तो ये ऐसे होता है? ऐसे होता है, हम करते हैं। पाक कतर फैमिली तकाफुल, जो कि तकाफुल की लीडिंग कंपनी है और पायनियर कंपनी है, वो हर साल सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने पॉलिसी होल्डर। हर साल फ्रॉम द डे वन।
ہم پہلے سال سے پالیسی ہولڈر میں سرپلس ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. That's the کہنے کے biggest difference between insurance and تکافل. ڈفرنس ہے ہی کانٹریکٹ کا اور دونوں فریق آپس میں ڈیل کیسے کر رہے ہیں. ٹھیک. وہ عقد معاوضہ ہو گیا, یہ عقد تبرع ہو گیا. بیسک ڈفرنس یہی ہے. ادروائز پالیسی ہولڈر یا آپ انشورڈ کو کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں اس کو, دونوں کا موقف مور اور لیس سیم ہوتا ہے. دیکھیں رزلٹ پہ اسلام میں ہے کیا, اسلام میں ہے پروسیس, ہر چیز کا پروسیس ہے. رزلٹ کی بیس پہ فیصلہ نہیں ہوتا. آپ کسی چیز کا رزلٹ ایک ہو سکتا ہے. میں ایگزامپل دوں آپ کو زنا اور نکاح کی, ٹھیک ہے, دونوں کا رزلٹ ایک ہی ہے, لیکن ایک میں پروسیس ہے, ایک میں پروسیس نہیں ہے. پروسیس میکس دیٹ حلال اینڈ ایلیمنیشن آف پروسیس, جو پروسیس نہیں ہے وہاں پہ, دیٹ میکس اٹ حرام. تو ایسی ایگزامپلس اور بھی ہیں. اسلام میں پروسیس کی وجہ سے کسی بھی آپ اگر وہ انلیس کہ وہ بالکل ڈونٹس میں آتا ہو, غیر شرعی مسئلہ ہو, تو اگر وہ مباح میں ہے تو اس میں حلال اور حرام پروسیس کی کا ڈفرنس دونوں چیزوں میں. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ ہے اس لیے انشورنس کا جو موقف ہے کیا ہے, رسک کوریج. تو بذات خود انشورنس حرام نہیں ہے. انشورنس کا جو مروجہ پروسیس ہے, جو پروسیس ہے, اس نے اس کو ایک کہہ لیں امپرمیسیبل کیا ہوا ہے. چلیں سر, ہم نے بیسک ڈفرینس تو اسٹیبلش کر لیا کہ کیا ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ تکافل کی فردر کتنی اقسام ہوتی ہیں اور کیا پیکیجز آپ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں؟ لیکن تکافل کی بنیادی دو قسمیں ہیں, فیملی تکافل اور جنرل تکافل. فیملی کو ہم اگر انشورنس کا ورڈ یوز کریں تو لائف انشورنس, نان لائف انشورنس. لائف انشورنس میں ہم انڈیویجول کو کور کرتے ہیں, فرد واحد کو, اور نان لائف میں ہم ایسیٹس کو کور کرتے ہیں, پراپرٹی, فائر ہے, مرین ہے, موٹر ہے, اس طرح. اگر ہم فیملی کے اس میں جائیں کہ فیملی میں کیا پروڈکٹس ہوتے ہیں یا کیا فردر ڈفرینسیشن جو ہوتے ہیں, گروپس ہوتے ہیں, تو اس میں ہم ہیلتھ کوریج دیتے ہیں. انڈیویجول کی ہیلتھ کوریج ہوتی ہے. کارپوریٹس میں اگین کارپوریٹ اینٹیٹیز کو کور کرتے ہیں, ان کی بھی ان کے امپلائیز کی ہیلتھ کوریج ہوتی ہے یا لائف کوریج ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح انڈیویجول لائف ہوتی ہے. انڈیویجول لائف میں فرد واحد ایک انویسٹمنٹ لنک پروڈکٹ لیتا ہے کہ مجھے انویسٹمنٹ بھی کرنی ہے اور اپنی ڈیتھ کوریج بھی لینی ہے, تو وہ ایک بنڈل پروڈکٹ ہوتا ہے. تو یہ تین طرح کی پروڈکٹس فیملی تکافل میں یوزلی کامنلی اویلیبل ہوتی ہیں. جنرل میں آ جائیں تو جنرل میں اگین فائر ہے, مرین ہے, موٹر ہے, مسلینیس ہے. تو اس میں ایسٹس ہیں, سارے ٹینجیبل ایسٹس ہیں جو کور ہوتے ہیں نان لائف میں. یہ موٹی موٹی اقسام ہیں اس کی. سر یہ آپ نے لائف انشورنس میں جیسے ہوتا ہے کہ ایک وہ انویسٹمنٹ کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے, لوگوں کے بڑے زیادہ سوال بھی ہوتے ہیں, تو تکافل میں بھی ایسا کچھ ہوتا ہے کہ سرمایہ کاری کی کوئی گنجائش ہو؟ جی لائف تکافل میں کیا ہے, فیملی تکافل کا, اس میں جو انڈیویجول لائف کی پروڈکٹ ہے وہ ایک بنڈل پروڈکٹ ہے. میں نے کہا نا یونٹ لنک پروڈکٹ ہوتی ہے. اس میں جو انڈیویجولس پالیسی لیتے ہیں, دو چیزیں ان کا جو موقف ہوتا ہے وہ دو ہوتے ہیں بنیادی طور پہ. ایک وہ اپنی انویسٹمنٹ ویلیو گرو کرانا چاہتے ہیں تاکہ میچورٹی ویلیو ان کو ملے, اور ایک وہ اپنا رسک کور کرتے ہیں. خدا نخواستہ اللہ نہ کرے انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال ہونے کی صورت میں ان کو ایک لم سم اماؤنٹ یا ان کا فکس انکم بینیفٹ شکل میں ان کو بینیفٹ مل جائے. تو وہ کانٹریکٹ جو ہوتے ہیں وہ یونٹ لنک پروڈکٹ ہوتے ہیں انڈیویجول لائف کے. اس میں دونوں تکافل میں بھی وہی چیز ہے کہ آپ اس نے کوئی کانٹریکٹ لیا, اس نے پالیسی ہولڈر نے, اور پالیسی ہولڈر نے اپنی لائف کی ڈیتھ کوریج بھی لی, اور اسی پیسے کو انویسٹمنٹ جو پارٹ ہے, دو کانٹریکٹ بنیں گے اس کے, اس اماؤنٹ کے اس کے کنٹریبیوشن دو پورشن بنیں گے. ایک جائے گا وقف پول میں جس سے اس کی لائف کور ہوگی, مورٹالٹی چارج وہاں کٹے گا وہاں پہ, اس سے اس کی لائف کوریج ہوگی. ان دا کیس آف ڈیتھ اس کو ایکسٹرنل ڈیتھ یا نیشنل ڈیتھ اس کو کوریج ملے گا اس کی فیملی کو. جو اس کا دوسرا پورشن ہے وہ جائے گا انویسٹمنٹ میں, اور اس کی جو پلان 5 سال کا لیا ہے, 10 سال کا لیا ہے, 15 سال کا لیا ہے, تو وہ 5 سال تک یا 10 سال تک یا 15 سال تک کنٹریبیوشن پے کرتا رہے گا, اور اس کی انویسٹمنٹ ویلیو گرو ہوتی رہے گی. جو اس نے جو بھی آپشن چوز کیا ہے, فکس انکم پلان لیا ہے, اس نے ایکوٹی پلان لیا ہے, تو بیسڈ آن دیٹ انویسٹمنٹ اسٹریٹجی اس کی انویسٹمنٹ گرو ہوتی رہے گی, جو اس کی میچورٹی ویلیو بنے گی اس کی. ٹھیک ہے. تو وہ اس کو اینڈ آف دا لائف پالیسی ٹینیور اس کو مل جائے گی. تو سر اگر یہ درست ہے کہ جو منافع ہوتا ہے, تو اس پہ پھر یہ اعتراض بھی بڑے لوگ کرتے ہیں کہ وقف فنڈ کا وقف والا کوئی ذاتی فائدہ نہیں لے سکتا, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں, جو آپ کو انشورنس کا جو انویسٹمنٹ کا ریٹرن مل رہا ہے وہ وقف سے مل ہی نہیں رہا. یہاں پہ تکافل میں دو پول ہیں, ایک پارٹیسپینٹ انویسٹمنٹ فنڈ ہے, اور وقف پول کو ہم کہتے ہیں پارٹیسپینٹ تکافل فنڈ. تو جو رسک جو وقف کا فنڈ ہے نا وہ پارٹیسپینٹ تکافل فنڈ ہے. جو رسک چارج جاتا ہے وہ پی ٹی ایف میں جاتا ہے جو کہ وقف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہاں سے فنڈ, وہاں سے بینیفٹ نہیں مل رہا انویسٹمنٹ کا. انویسٹمنٹ کا ایلیمنٹ جو ہے جو اس کی ملکیت ہے پالیسی ہولڈر کی, وہ جا رہا ہے پی آئی ایف میں, پارٹیسپینٹ انویسٹمنٹ فنڈ میں. وہاں اس کی انویسٹمنٹ ویلیو گرو ہو رہی ہے, جو اس کو اینڈ آف لائف یا اس سے وہ اگر
प्री मेच्योर सरेंडर करना चाहता है या वो पार्शियल विड्रॉल करना चाहता है, तो वो उसको PIF से उसका अमाउंट वापस मिलती है। वो इन्वेस्टमेंट वैल्यू का फंड है। PTF में भी देखिए, वक्फ फंड में से बेनिफिट कोई नहीं ले सकता। मतलब ये है, ये नहीं है कि वो बेनिफिट, देखिए PTF से भी वो डेथ बेनिफिट ले रहा है। अच्छा, तकाफुल में जो वाकिफ होता है, जो डोनेट करता है पॉलिसी होल्डर, उसका नाम वो है वाकिफ, वक्फ कर रहा है वो। वक्फ में उसूल ये है, उसका अरबी मफहूम है कि शर्तुल वाकिफ कनसुश शारे, जो वाकिफ शर्त लगा रहा है वो ऐसे ही है कैसे शारे शरा डिफाइन करता है तो कोई कंडीशन लगाता है, तो वो उसकी ऐसे ही लागू होती है उसके उसूलों पर, मा सिवाय कि वो नाजायज़ ना हो, गैर शरई शर्त लगा दे। वो गैर शरई शर्त नहीं है, नाजायज़ शर्त नहीं है, तो अगर वो शर्त लगाता है कि मुझे इससे कुछ बेनिफिट मिले इस शक्ल में कि मुझे नुकसान हो, तो वो उसको दिया जाएगा। वो अदम जवाज़ नहीं है, उसका नाजायज़ नहीं है, वो दी जाएगी। लेकिन जो आपका सवाल है कि प्रॉफिट वाला एलिमेंट, तो प्रॉफिट वाला एलिमेंट तो उससे मिलता ही नहीं, PTF से, तो PIF से मिलता है, क्योंकि वो प्लान लेता है इन्वेस्टमेंट लिंक्ड, और इन्वेस्टमेंट लिंक प्लान में जो भी उसकी इन्वेस्टमेंट पोर्शन है वो PTF में नहीं जाता, PIF में जाता है। तो ये पहले से नहीं ये राज़ी किया जाता कि इस इतनी इन्वेस्टमेंट पे इतना मुनाफा मिलेगा या इतना फ़ायदा हासिल होगा? फिक्स रिटर्न तो हो नहीं सकता, होता भी नहीं है। इलस्ट्रेटिव इंडिकेटिव दिखाया जाता है कि जनाब इंडिकेटिव प्रॉफिट ये है, क्योंकि वो माजी की एक हमारी FM फंड मैनेजमेंट रिपोर्ट होती है जो कि हिस्टोरिकल रिटर्न दिखा रही होती है हमारी, वो वेबसाइट पे अवेलेबल होता है हमारा। हम पॉलिसी होल्डर को, अपने पोटेंशियल कस्टमर को दिखाते भी हैं कि जनाब ये हमारा माजी में रिटर्न रहा है। तो वो गिवन जो अवेलेबल रेट चल रहे हैं, मार्केट चल रही है, फिक्स इनकम की डिस्काउंट रेट चल रहा है, उसके बेस पे रिटर्न का पैटर्न है। रेट्स प्री डिफाइंड नहीं होते हैं, प्री डिफाइंड, फिक्स नहीं होते। फिक्स नहीं होते कि मैं आपको लाख रुपए के ऊपर इतना फिक्स मुनाफा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इंडिकेटिव होता है कि जनाब देखिए हमने हिस्टोरिक रिटर्न्स ये पे किए हैं, तो अभी आगे यही लगता है कि इसी यही रिटर्न ग्रो करेगा, तो आपको इंडिकेटिव एक्सपेक्टेड रिटर्न ये होगा, वो एक एक्सपेक्टेशन होती है। सर, अगर हम जनरल इंश्योरेंस पे आ जाएं, तो जैसे कि मेरा पिछले दफ़ा जब मैं स्टैंडर्ड इंश्योरेंस के एक रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहा था, उनसे भी ये सवाल था कि इन्फ्लेशन बढ़ती चली जा रही है, सही है, उनके बिज़नेस को भी हिट किया होगा, आई एम श्योर आपके बिज़नेस को भी हिट किया होगा, कि लोग इस टाइम जहाँ पे कमोडिटीज़ की प्राइस इतनी ऊपर हैं वो उसको ही बड़ी मुश्किल से अफोर्ड कर पाते हैं, तो फिर उस आउट ऑफ देयर वे जाना और उनको इंश्योर कराना उनको बड़ा ये अजीब सा लगता है, क्योंकि लोगों के पास अब इतने पैसे नहीं रहे, क्योंकि उनकी सैलरीज वहीं की वहीं, इन्फ्लेशन कहाँ पहुँच गई है। तो मुझे ये बताएं कि क्या तकाफुल को ये एज हासिल नहीं, जैसा कि आपने कहा कि अगर लेट्स से कि कोई अपनी गाड़ी इंश्योर करवाता है, तकाफुल करवाता है, तो उसमें अनलाइक इन इंश्योरेंस अगर वो एक साल का जो भी फ़ी पे कर रहा है, तो अगर उस साल उसको कोई डैमेजेस ना हो या उसको तकाफुल को कोई क्लेम ना करे तो वो उसको वो जो अमाउंट उसने की थी वो पूरी या उसका सर्टेन पार्ट वापस मिलेगा? नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सरप्लस का एक एलिमेंट है, मैंने आपसे शुरू में अर्ज़ किया था कि पार्टिसिपेंट तकाफुल फंड या वक्फ पूल, वक्फ फंड, जो भी कोई भी नाम लें उसका, उसमें साल के आखिर में सरप्लस डिटरमिन होता है कि तमाम कंट्रीब्यूशन रिसीव करने के बाद और क्लेम्स पे करने के बाद कोई सरप्लस बना नहीं बना, रिजर्विंग के बाद सरप्लस बना नहीं बना। सरप्लस जो बचता है उसको डिक्लेयर किया जाता है एक परसेंटेज की शक्ल में कि इन पॉलिसी होल्डर्स को इस साल का ये सरप्लस मिलेगा। तो वो सरप्लस का एलिमेंट ज़रूर है तकाफुल में, और हर हम बाकायदा फैमिली तकाफुल के प्लेटफॉर्म से रेगुलर हर साल उनको सरप्लस बांट रहे हैं पॉलिसी होल्डर्स को। ऑन एवरेज कितना, क्या परसेंटेज? लास्ट ईयर 27.5% बांटा हमने कंट्रीब्यूशन, 25.5, 27.5, ठीक है। तो फर्दर आप मुझे बताएं कि अगर किसी ने कोई अपनी गाड़ी तकाफुल करवाना है गाड़ी के लिए, तो क्या उसका प्रोसीजर होता है, कितनी इकसाम होती हैं? देखिए गाड़ी का तकाफुल तो सिंपल ही है, कोई कॉम्प्रिहेंसिव कवर लेगा या लिमिट कवर लेगा, ठीक है, थेफ्ट का लेगा या ओन डैमेज का लेगा, तो वो तो जो मार्केट में मुरव्वजा है वही तकाफुल भी दे रही है। रेट तो मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती हैं कि रेट क्या चल रहा है। कितना परसेंट होता है इस वक्त? 1.5% चल रहा है एवरेज, ठीक है, एवरेज जो कंट्रीब्यूशन का रिस्क कवर का, तो वो मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती हैं क्या रेट चल रहा है। बड़े ज़्यादा लोगों का ये भी क्लेम होता है कि अब जैसे कि देखें इंश्योरेंस में भी लास्ट टाइम में मैंने जिक्र किया था कि जैसे कोई बंदा अपनी गाड़ी इंश्योर करवाता है, वो उसको ऑन द टाइम या प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं किया जाता या जो भी और रीजंस हों, लेटर ऑन उसको पता चलता है कि पहले ये कहा जाता है कि आपको अगले साल मार्केट वैल्यू के लिहाज से जब भी आप रिन्यू करवाओगे अपनी पॉलिसी, तब आपको वो वैल्यू जो होगी वो तब आपको कैलकुलेट करके बताया जाएगी, एडिशनल चार्जेस जो भी होंगे वगैरह वगैरह। लेकिन फिर साल में ऑब्वियसली जैसे हमारी इकॉनमी में देखा जाए तो प्राइसेस इवन 100% तक बढ़ जाती हैं।
تو اس دوران جب انہوں نے کمیونیکیٹ نہیں کیا ہوتا تو پھر ایسے چیلنجز آتے ہیں کہ وہ جب وہ کلیم کروانے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں آپ کو ہم تو بس اتنا کریں گے کلیم کریں گے، ہم اتنا آپ کو پرووائڈ کریں گے، باقی آپ کو اپنی جیب سے لگانا پڑے گا. تو آپ لوگ اس کو کس طرح، کیا ڈفرینشیٹنگ فیکٹر ہے آپ کا ایسی کمپنی سے؟ کیا آپ کمیونیکیشن بہتر کرتے ہیں یا آپ کچھ اور سروسز پرووائڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں ابھی ریسنٹلی جیسے یہ بات ہوا بھی تھا تو ہم کرتے ہی ہیں کہ دیکھیں انڈر انشورنس والا کلاز اپلائی ہو جاتا ہے بیسیکلی، یہ جو آپ ریفر کر رہے ہیں. تو ہم پالیسی ہولڈرس کو انفارم کرتے ہیں کہ آپ کی گاڑی جو ہے انڈر انشورڈ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ پالیسی ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا بھی ہوتا ہے. اور ریسنٹلی ہم نے جب یہ پرائسز میں بہت فرق آیا اوپر نیچے، لاسٹ کی بات ہی ہے کہ جس میں پرائسز میں بہت فرق آیا گاڑی کی ویلیو میں ڈالر کی وجہ سے بھی اور گاڑیوں کے پرائسز بڑھنے کی وجہ سے بھی، تو ہم نے ہر کسٹمر کو فون کر کے باقاعدہ ان کو انفارم کیا، لیٹر بھی لکھی ہے ان کو ہم نے کہ آپ کی گاڑی کی یہ کورڈ ویلیو تھی، اب یہ ویلیو ہو گئی تو پالیسی انڈر انشورنس کی طرف جا رہی ہے، تو آپ اسے اس طرح سے اس کو کور اپ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کا ایکسٹرا پریمیم پے کریں اور پے کر کے اس کو آپ فل انشورنس میں جو آپ کی ویلیو ہے آج کی اس پہ آپ مینٹین رکھیں اس کو. تو ہم ان کو ٹیلی فون کے ذریعے، لیٹر کے ذریعے انہیں کمیونیکیٹ کرتے ہیں ان کو. ایسے کافی دفعہ یہ بھی لوگوں کے وہ کنسرنز ہوتے ہیں کہ کافی انشورنس کمپنیز جو بھی انہوں نے ان سے بات کی ہوتی ہے، جو بھی مطالبات ہوتے ہیں اس پر وہ پورا نہیں گزرتے، پابند نہیں کرتے ان کو، تو کمپلیکیشنز آتے ہیں، چیلنجز آ جاتے ہیں. تو ایسے میں وہ کہاں جا سکتے ہیں when it comes to تکافل؟ کوئی ایسا ادارہ ہے جو سب کو ریگولیٹ کرتا ہو؟ دیکھیے ادارہ تو دونوں کے لیے کامن ہی ہے، انشورنس تکافل فیڈرل انشورنس امبوڈسمین ہے یا سی سی بی ہے. تو پہلا فورم فیڈرل انشورنس امبوڈسمین ہے کہ اگر کسی کوئی گریونس ہے اور وہ حل نہیں ہو رہا، کمپنی اس کو ریزالو نہیں کر رہی، تو وہ اپنی اپلیکیشن لے کے جا سکتے ہیں فیڈرل انشورنس امبوڈسمین میں. تو فیڈرل انشورنس امبوڈسمین عموماً ایکسپیڈائٹ ہوتا ہے ہر چیز، وہ فوراً نوٹس سرو کرتے ہیں انشورنس کمپنی کو، تکافل کمپنی کو، اور پھر دونوں کو پارٹیوں کو بلا لیتے ہیں، اپنے پاس ہیئرنگ کرتے ہیں اس کی، اور پھر جو بات ہوتی ہے جس طرح جو بھی میرٹ ہوتا ہے، جس کا میرٹ ہوتا ہے وہ اس کو پھر ڈسیزن دے دیتے ہیں وہ. تو فیڈرل انشورنس امبوڈسمین ایک ایکسپیڈیشن ادارہ ہے، اور پہلا فرسٹ پوائنٹ آف کنسرن وہ وہی ہے کہ فرسٹ پوائنٹ آف اپیل وہی ہے کہ پالیسی ہولڈر کا وہ فوراً ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں ریزالو نہ ہو تو پھر ایس سی سی بی کے دوسرے فورمز ہیں، پھر لیگل فورم بھی ہیں. سر جو لوگ اتنے اویئر نہ ہوں ایسی چیزوں کا، جن کو بیٹ بیکاز آف دا ایجوکیشن اور لیک آف اویئرنیس کمپینس، تو وہ جب پہلی دفعہ انشورنس یا تکافل کرانا جائیں تو وہ ایسی چیزوں سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ کوئی ایسی تجاویز؟ پہلے یہ بات ایسے تھی کہ پالیسی ہولڈرز کو اویئرنیس نہیں تھی. ایس سی سی بی نے اس میں لیٹلی بہت ایکشن لیا کہ انہوں نے پابند کیا کہ کمپنی کے ہر آفس میں مین آپ کی جو انٹرنس کے اوپر جہاں پہ آپ کا مین لوگوں کا انٹریکشن ہوتا ہے، وہاں پہ بالکل پبلش ہو، پرنٹڈ ہو، اور فریم ہوا ہو کہ کون کون سے فورمز ہیں جہاں پہ اپنے گریونس لے کے جایا جا سکتا ہے. ویب سائٹ پہ اویئرنیس دی ہوئی ہے، ہمارے پالیسی ڈاکومنٹس کے اوپر یہ لکھوا دیا گیا ہے کہ کون کون سے پوائنٹ ہیں جہاں اسکلیٹ کیا جا سکتا ہے اپنے گریونس کو. تو کئی جگہوں پہ اس طرح سے ایس سی سی بی کی اپنی ویب سائٹ پہ یہ اویلیبل ہے. تو اب خاصا یہ پبلسائز کر دیا گیا ہے، ایس سی سی بی لیٹلی اس کو کروایا دیا ہے کہ پالیسی ہولڈر کو اس کے اپنے گریونسز کو ایڈریس کرنے کے لیے کہاں جانا ہے، فرسٹ لیول کیا ہے، سیکنڈ لیول کیا ہے، تھرڈ لیول کیا ہے. تو یہ اب خاصا انہوں نے اس کو اویئرنیس دینے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، بہترین. اچھا سر، مجھے یہ بھی بتائیں جاتے جاتے کہ جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ انفلیشن بڑھی رہی ہے، بڑے زیادہ بزنسز افیکٹ ہوئے ہیں، تو آپ کا بزنس کس طرح افیکٹ ہوا ہے اور ہوا بھی ہے یا نہیں؟ یس، بزنس افیکٹ ہوا ہے، مگر چونکہ ہمارا کام ہے رسک کور کرنا، تو انشورنس تکافل کمپنی کا تو کام ہی بڑھے گا ایسے انوائرمنٹ میں، یا کہہ لیں کہ جہاں پہ اس کو چیلنجز ہیں لوگوں کو. تو چیلنجز ان کے حوالے سے ہمارے کام میں تو بڑھنا ہے، تو انڈیویجول کے حوالے سے ہمارا کام گرو ہوا ہے. ٹھیک ہے. کارپوریٹس کے حوالے سے یس، ہمارے کام میں چیلنجز آئے ہیں کیونکہ کارپوریٹ انٹیٹیز کی اپنی انکم کم ہوئی ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے ایکسپینسز کو کم کرنے کے لیے مینس کاسٹ کٹنگ کرنے کے مینس ڈھونڈے انہوں نے. تو وہاں پہ یس ہمارا بزنس کو تھوڑا سا کہہ لیں کہ ایسا کوئی میجر چیلنج تو نہیں، لیکن یس وہاں پہ کمی ہوئی ہے. اوور آل ریٹینشن ریٹس کتنے رہے؟ دیکھیں انڈیویجول میں تو ہماری گروتھ ہے. ٹھیک ہے. انڈیویجول گروتھ ہے ہماری. ٹھیک ہے، گروتھ ہے، تو وہاں پہ ہمیں کوئی اللہ کا شکر ہے سیٹ بیک نہیں ہے. یس کارپوریٹ میں ہماری ٹینشن ہے تو وہ وہاں پہ کم ہے، تو وہ کہہ لیں کہ ہماری 90% ٹینشن ہے ہماری. ٹھیک ہے. اچھا سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے آج ہمیں اتنا قیمتی وقت دیا. تو لیکن اب جاتے جاتے بس آپ سے میری ایک گزارش ہے کہ ایز اے لاسٹ میسج آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے کہ جو بھی کنفیوژن ہے کہ انشورنس کی طرف جایا جائے یا تکافل کی طرف جایا جائے؟ اینی لاسٹ میسج؟ دیکھیے میں تو یہ کہوں گا کہ تکافل کی طرف جانا چاہیے، انشورنس کی طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ میں تکافل میں کام بلیو کرتا ہوں. اور اس کے یس اس کے ریزن دیکھیں حلال سے زیادہ ریزن کیا اچھا ہوگا. ٹھیک ہے. اور تکافل کے دیکھیں اپنے میرٹس ہیں، پروڈکٹ کمپیئر کر لیں،
تو تکافل کی پروڈکٹس کے بینیفٹ آپ کو تھوڑے پلس ہی ملیں گے. ٹھیک ہے. بعض لوگ جو کہ انشورنس کو بھی نہیں مانتے تکافل کو بھی نہیں مانتے, ان کو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ اجتہادی مسئلہ ہے, مجتہد کی مسئلہ ہے نا یہ. تو اجتہاد میں دونوں طریقے ہو سکتے ہیں, دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ اجماع نہیں ہے کہ پوری امت کا اجماع ہو اور وہ سب اس پہ یکجا ہو جائیں. اجماع میں یکجا ہوتے ہیں, اجتہاد میں تو نہیں ہوتا. اجتہاد تو آپ کا اپنا ہے, میرا اپنا ہے. تو علماء کے اسکول آف تھاٹس ہیں. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ بلیو نہیں کرتے ہیں انشورنس میں, یا وہ تکافل کو بھی نہیں مان رہے فار اور ادر ریزن, مگر وہ پیسہ تو ہے ان کے پاس, ٹرانزیکشن تو وہ کر رہے ہیں, ٹریڈ بھی کر رہے ہیں, ڈیل بھی کر رہے ہیں, وہ تو وہ بینکنگ کو تو یوز کر رہے ہیں. بالکل. چاہے وہ کنونشنل بینکنگ ہو, چاہے وہ اسلامی بینکنگ ہو. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں اپنے تقوی کے لحاظ سے وہ کرنٹ اکاؤنٹ یوز کرتے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ یوز کر کے وہ کیا کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس سے بینیفٹ نہیں لیا, بٹ ان ادر ورڈس انہوں نے اس سسٹم کو سپورٹ کیا, کیونکہ بینکنگ نے چاہے وہ کنونشنل چاہے وہ اسلامک ہو, کرنٹ اکاؤنٹ پر رکھ کے پورا بینیفٹ لیا. بالکل. تو آپ نے ڈائریکٹ تو سپورٹ نہیں کیا, انڈائریکٹ سپورٹ تو کیا. میں جانتا ہوں کئی انسٹیٹیوشنس کو, کئی کمپنیز کو, کئی انڈیویجولس کو کہ وہ افضلیت کے تقاضے میں چلتے وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں اپنے ہیوج پیسہ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں, مگر اس کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ تو رہے ہیں, وہ خود تو کچھ نہیں دے رہے, مگر اس پیسے کو وہ اس سسٹم کو سپورٹ کرنے کے لیے ضرور کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ہماری ان کو میسج یہ ہے, ہمارا کو پیغام یہ ہے, ہم اس پہ ان کو یہ پیغام یہ دیں گے کہ وہ پیسے کو اسلامک سسٹم میں ہی رکھیں, چاہے اسلامک بینک میں رکھیں یا تکافل میں یا اسلامک اے ایم سیز میں رکھیں. ٹھیک ہے. اس کا پروفٹ نہ لیں, اس پروفٹ کو بغیر ثواب کی نیت کے چیریٹی کر دیں, ڈونیٹ کر دیں. ابھی فلسطین کا جو مسئلہ ہے کتنا ہیوج ہے. بہت. آپ اس پیسے کو جو آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ رہے ہیں, اس پیسے کو آپ سیونگ اکاؤنٹ میں رکھیں یا اسلامک ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز میں رکھیں یا تکافل کمپنی میں رکھیں, اور اس میں پروفٹ جنریٹ ہو آپ نہ لیں, آپ اس پروفٹ کو ڈونیٹ کر دیں, تو کسی کو تو فائدہ ہوگا, بجائے اس کے کہ آپ اس میں کچھ بھی نہ لیں لیکن سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ. باقی جب تک آپ پالیسی ہولڈر کی بات کرتے ہیں, تو میں پالیسی ہولڈر کے لیے ایک پیغام یہ دوں گا کہ وہ پالیسی, اگر وہ تکافل میں آتے ہیں, پالیسی ڈاکومنٹ کو ضرور پڑھیں. کسی پہ بلائنڈ فیتھ نہ کریں. کسی نے کوئی چیز بتا دی تو انہوں نے بلائنڈ فیتھ کر لیا. ہمارے یہاں کنٹریبیوشن بھی کیش چیک دے دیا جاتا ہے, جی, کیش ہارڈ کیش دے دیا جاتا ہے. تو یہ چیز نہ کریں. کمپنی کے پالیسی ڈاکومنٹ میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ چیک دیں, کمپنی کے نام میں دیں اور کراس دیں. تو وہ کراس چیک ہی دیں, کمپنی کے نام میں دیں, تاکہ کسی قسم کی مس ہینڈلنگ نہ ہو, اور پالیسی ڈاکومنٹ کو سمجھ لیں, سمجھ کے سائن کریں, بغیر سمجھے سائن نہ کریں. سر بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ نے ہمیں اتنا زیادہ قیمتی وقت دیا اور ہمارے اتنے ڈھیر سارے سوالات تھے ان کے جوابات دیے. مجھے تو سارے جواب مل گئے, میں امید کرتا ہوں جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی سارے جواب مل گئے ہوں. اور فردر آپ کی جو بھی کنفیوژنز ہوں, مسکنسیپشنز ہوں, آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی ود انادر انٹرسٹنگ پرسنالٹی فرام اے ڈفرنٹ سیکٹر. تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.